بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ پیشن گوئیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اور آپ کی صداقت پر، آپ کی ختم نبوت پر یہ دلائل ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور خاتم الانبیاء والمرسلین تھے۔ میرے بھائیوں، ایک آج بھی میں آپ کے سامنے ایک پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے خوارج کے بارے میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، اور بھی صحابہ بیٹھے تھے، اور قریب ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے اور اپنی جوتیوں کو وہ مرمت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر ہوگا، جو ملعون لشکر ہوگا، وہ قرآن کی غلط تعبیر کریں گے، قرآن ایسے پڑھیں گے کہ جیسا تم بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ نمازیں ایسے پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اس کے سامنے کمزور پاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے ان کی اور بھی چند ایک چیزیں بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے اور پھر اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ تیر کے اوپر جانور کا، پرندے کا خون بھی نہیں لگتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے خلاف ہوں گا، میرے خلاف بھی ہوں گے، یعنی اس وقت میں بھی ہوں گا؟ فرمایا نہیں، تم نہیں ہوگے۔ پھر سیدنا عمر نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم بھی نہیں ہوگے۔ ساتھ سیدنا علی بیٹھے تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے یا سیدنا عمر نے، دونوں میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ جو علی بیٹھے ہیں یہ؟ فرمایا ہاں، یہ ان کے دور میں نکلیں گے، ان کی تعداد 4000 ہوگی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کریں گے، اور یہ ملعون لشکر ہے۔ ایک فرمایا یہ ملعون لشکر ہوگا، اور دوسرا عروہ والا جو ہے لشکر، یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ملعون قوم ہے۔ تو 4000 یہ خوارج تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ہم اپنی نماز کو اس کے سامنے ہیچ جانیں، لیکن انہوں نے قرآن کی غلط تعویل کی۔ سوچنے والے کی بات، سوچنے کی بات ہے، قرآن کی غلط تعویل کی۔ قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے، آپ کے فرامین سے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے۔ یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ اس کے بعد آج آپ کو کیا پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی نعوذ باللہ غلط تعویل کر کے لوگوں کے اندر بدعات پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو ایک حق بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج سے جنگ کی تھی۔ یہ 4 کے 4000 یہ مارے گئے تھے۔ 1 2 3 جو تھے وہ شاید جنگ میں شریک نہیں تھے، جو بعد میں فتنہ بنے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہی لوگ جو تھے وہ ملعون قرار پائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جو پیشن گوئی نکلی تھی، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ یہاں نہروان کی جنگ، اس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، تو اس کے اندر صرف 9 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 4000 خوارج کو، ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، آمین۔